سیاست کا سب سے بڑا نوسر باز، سیاست کا سب سے بڑا جھوٹا، سیاست کا سب سے بڑا گیدڑ، دنیا کا سب سے بڑا سازشی، کیا نام ہے اس کا؟ کل تک کہتا تھا عمران خان، جس کا نیا نام ہے توشہ خانہ خان، کل تک یہ نوسر باز کہتا تھا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، اور اب یہ رو رہا ہے کہ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے میری حکومت ختم کر دی۔ میں نے کہا تھا تم نے جتنا اچھلنا ہے اچھل لو، نواز شریف لمبی ریس کا گھوڑا ہے، تمہیں ایسی جگہ مارے گا تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بیٹا عمران خان، جاؤ اور جا کے کرکٹ کھیلو، سیاست تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اب ڈر رہا ہے کہ ابھی نواز شریف ملک میں واپس نہیں آیا تو اس کی حکومت ختم ہو گئی، اب ڈر رہا ہے کہ جب نواز شریف آئے گا میرا کیا بنے گا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں عمران خان، میاں جدو آئے گا تو لگ پتا جائے گا۔ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے تم جس کنٹینر سے اترے تھے، نواز شریف نے 3.5 سال بعد تمہیں اس کنٹینر پہ واپس چڑھا دیا۔ تم کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم، تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کا شہباز وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تم نے نواز شریف سے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تم تو شہباز شریف سے اتنا ڈرتے ہو کہ تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ کہتا تھا شہباز شریف کی شیروانی تیار ہے۔ ہاں بیٹا، شہباز شریف کی نہ صرف شیروانی تیار تھی بلکہ شہباز شریف نے وہ کالی شیروانی پہن بھی لی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن گیا۔ بیٹھو، اپنے زخم چاٹتے رہو۔ تم عمران خان، تم اپنی ناپاک زبان سے نواز شریف اور شہباز شریف کا نام بھی کیسے لیتے ہو؟ شہباز شریف کا تم سے کیا مقابلہ؟ کہاں وہ دوپہر کو 12 بجے اٹھنے والا عمران خان، اور کہاں وہ صبح فجر کے وقت 5 بجے اٹھ کے کام میں لگ جانے والا شہباز شریف؟ کہاں وہ 4 گھنٹے عمران خان کا جانتے ہو نا، 12-1 بجے دفتر جاتا تھا اور 4 بجے بنی گالا واپس چلا جاتا تھا، اور بنی گالا میں جا کر اگلے دن صبح 12 بجے تک اس کا کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں کہاں جا کے سو جاتا تھا۔ کہاں محنت قابلیت سے ملک چلانے والا شہباز شریف، اور کہاں حساب کتاب سے جادو ٹونے سے مرغیاں جلا کر ملک چلانے والا عمران خان۔ یہ 3.5 سال یہی سوچتا رہا کہ ہوا کے اوپر سفر کرنا ہے نہیں کرنا، سمندر کے اوپر سفر کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، اور لاشوں کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ کہاں اپنی جیب سے جہاز کا ٹکٹس کا کرایہ ادا کر کے عمرے پہ جانے والا شہباز شریف، اور کہاں سرکاری جہاز پر آپ کے پیسوں سے پنکی پیرنی کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں کرنے والا عمران خان۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آج کل انتخابات کا راگ کیوں الاپ رہا ہے؟ جانتے ہو نا؟ یہ ڈرامہ مریم نواز بھی جانتی ہے اور پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں، MA128 بھی جانتا ہے۔ دیکھو، بڑی سادی سی بات ہے، یہ الیکشن سیدھے اس لیے چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حکومت ختم ہو اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے۔ جانتے ہو کیوں؟ آخری دن تک
انفارمیشن دے رہی ہوں, ایک ایک چیز جانتی ہوں. NA-128 آخری دن تک یہ اقتدار سے اس لیے چپکا رہا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون میرے بعد اقتدار میں آ گئی تو میری کرپشن کے کچے چٹھے عوام کے سامنے آئیں گے. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے اس لیے ڈرتا تھا, یہ جانتا تھا کہ میری تاریخی نالائکی اور نااہلی کے بعد اگر شہباز شریف جیسا وزیر اعظم آ گیا تو میرے سارے پول کھل جائیں گے. آخری منٹ تک منتیں کرتا رہا, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑتا رہا, کبھی آصف علی زرداری کے پاس یہ اپنے دوست کو آخری دن تک بھیجتا رہا, اس کی منت کرتا رہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکل جاؤ, میری حکومت مت گراؤ. آخری وقت تک بھیٹوں کی طرح کرسی سے چپکا رہا. پھر بھی جب بات نہ بنی تو جھوٹے سازشی خط کا ڈرامہ لے آیا. کارکردگی کا خانہ خالی ہو تو خط سازشی خط جیسا ڈرامہ رچانا پڑتا ہے. پہلے 22 سال اپنی زندگی کے 22 سال پہلے ورلڈ کپ لے کے پھرتا رہا, اگلے 22 سال یہ سازشی خط لے کے پھرتا رہے گا. ایک تھا کرونا وائرس, ایک ہے رونا وائرس. خان صاحب رونا دھونا بند کرو, مردوں کی طرح مقابلہ کرنا سیکھ جاؤ. جب بھی مقابلہ کرنے کی باری آئی اس نے میدان سے ہی دوڑ لگا دی. یہ امریکہ کا راگ بھی پتہ ہے کیوں الاپ رہا ہے. امریکہ میں اس کا ایک دوست ہے عارف نقوی, جس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, جس سے اس نے لاکھوں ڈالر لیے ہوئے ہیں. اب آنے والے دنوں میں اس کا جب پورا کچا چھٹا عوام کے سامنے آئے گا تو یہ اسی لیے پہلے سے امریکہ کا راگ الاپ رہا ہے. اور یہ جو گنڈا گرد لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو گنڈے کہتے ہیں, ان کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ کہیں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے چیئرمین کی عمران خان صاحب خود اپنے دور حکومت میں دن رات تعریفیں کیا کرتے تھے, اب جب پتا چلا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اتنے بڑے بڑے گھپلوں کے ناقابل تردید ثبوت اور شواہد سامنے آنے والے ہیں تو ای سی پی کے چیئرمین کو کہتا ہے ریزائن کرو. جو بندہ تمہاری چوری پکڑے, جو بندہ تمہیں آئینہ دکھائے, اس کو کہتا ہے استعفیٰ دے کر گھر جاؤ. اور پھر توشا خان اپنی ناپاک زبان سے کبھی ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا, کبھی خلفائے راشدین کی مثالیں دیتا تھا, کبھی حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتا تھا. تو میرے NA-128 کے بہن بھائیوں, انسان کانوں کو ہاتھ لگائے جو ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اپنی ناپاک زبان سے, اس نے توشا خانہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں پاکستان بیت المال کو وہ لوٹ کر کھا گیا, بیت المال کو کاروبار کا ذریعہ بنا دیا. اور عمران خان کی اپنی دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی, عمران خان کی اپنی ڈکلیئر شدہ دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی 142 ملین 141 ملین اور توشا خانہ کی کمائی 142 ملین روپے. پاکستان کو ملنے والے تحفے, پاکستان کی ریاست کو ملنے والے تحفے اس نے کروڑوں روپے میں جا کے بازار میں بیچ دیے. اس نے تحفے نہیں بیچے, اس نے دوسرے ملکوں سے لیے ہوئے تحفے نہیں بیچے, اس نے ان ملکوں کے ساتھ, ان دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلق
اس نے بازار میں 18 کروڑ میں بیچ دیا. عمران, تم نے یہ تحفے نہیں بیچے, تم نے دوسرے ملکوں سے پاکستان کے تعلقات کو بیچا ہے. اور پھر جب اس سے کورٹ نے جواب مانگا, کہتا ہے کہ جواب نہیں دے سکتا, تحفوں کا جواب نہیں دے سکتا, نازک معاملہ ہے, دوسرے ملک ناراض ہو جائیں گے. تو قوم تم سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے, جواب دینے سے دوست ملک ناراض ہو جائیں گے. جب ان کے تحفے تم بازار میں کروڑوں روپے میں بیچ رہے تھے, تب دوست ملک ناراض نہیں تھے؟ اور پھر کہتا ہے میرے تحفے میری مرضی. نہیں بھائی نہیں, نہ یہ تمہارے تحفے نہ مرضی تمہاری ہے, یہ تمہارا خاندانی مال نہیں ہے. تحفے بھی ریاست کے, مرضی بھی ریاست کی. حساب تو عمران خان کو دینا پڑے گا. کل پرسوں میں ٹی وی میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ فرا گوگی کون ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے منہ نیچے کیا اور دوڑ لگا دی وہاں سے. عمران خان صاحب جواب تو دینا پڑے گا کہ فرا گوگی کون تھی. فرا گوگی کا آپ کی اہلیہ سے کیا رشتہ تھا؟ کیا آپ کی حکومت آنے سے پہلے بھی فرا کے پاس دولت کے اتنے ہی انبار تھے؟ نہیں, فرا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سارا کچھ اس نے عمران خان کے ذریعے کمایا. 1 کروڑ نوکریاں جس کا عمران خان نے وعدہ کیا تھا نا, اس میں سے جتنی بھی نوکریاں دی گئی وہ فرا گوگی کو 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے رشوت دے کر دی گئی. اور پھر اگر اس نے کچھ نہیں کیا, اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے فرا کے ساتھ, تو ذرا یہ بتا دو کہ راتوں رات اپنی حکومت کے آخری دنوں میں پولیس کے گھیرے میں راتوں رات فرا کو دبئی فرار کیوں کرایا؟ اور پھر کہتے ہو عدالتیں 12 بجے کیوں کھلی؟ رات کو 12 بجے عدالتیں اس لیے کھلی کہ عمران خان تم نے آئین توڑا تھا, تم نے وزیر اعظم آفس کو بنی گالا سمجھ لیا تھا, تم نے 22 کروڑ کے ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا تھا. کیونکہ تمہارے ذاتی ملازمین جن میں اسپیکر شامل ہے, جن میں ڈیپٹی اسپیکر شامل ہے, جس میں گورنر پنجاب شامل ہے اور جس میں صدر پاکستان عارف علوی شامل ہے, انہوں نے اپنے ملک سے غداری کی, انہوں نے اپنے آئین سے غداری کی, انہوں نے اپنے حلف سے انحراف کیا. اور یہ جو صدر ہے نا عارف علوی, جانتے ہو نا کہ وہ دندان ساز ہے, ڈینٹسٹ ہے. صدر علوی صاحب جواب دو کہ یہ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے, آپ کا ذاتی ڈینٹل کلینک نہیں ہے جہاں پر آپ پاکستان کے آئین کے دانت نکالتے رہے. اگر عمران خان کی چاکری کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو استعفیٰ دو, گھر جاؤ اور جتنی چاہے چاکری کرو. اب جبکہ اس کو ہر محاذ پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ایک دفعہ پھر اعلانات کر رہا ہے کہ اسلام آباد میں مارچ کرو, اسلام آباد میں چڑھائی کرو. N128 یک زبان ہو کر مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کا مقدر یہ ہے کہ آپ کے مقدر میں ترقی نہیں ہے؟ آپ کے مقدر میں گھیراؤ, جلاؤ, جلوسوں, جھرنوں کی سیاست ہے؟ تو اٹھو, نواز شریف کا ساتھ دو, شہباز شریف کا ساتھ دو, اٹھو اور اس جیسے انسان سے اپنے ملک کو بچاؤ. بچاؤ گے نا؟ اپنی ترقی واپس چھینو گے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو, میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو, نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.